توڑے جڑیا اوکھا زہرا دا لال چپ ہے توڑے جڑیا اوکھا زہرا دا لال چپ ہے توڑے جڑیا اوکھا زہرا دا لال چپ ہے تیرا تے جنازہ تیرا تے جنازہ اپنا سنبھال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے اے مظلوم دے نصیب چ نازن نازمین مظلوم دے نصیب چ نازن نازمین ایویں حسین چپ ہے جیویں ذوالجلال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے ہو جت میں تاوڑی ہے کوئی آوے یا نہ آوے ہو جت میں تاوڑی ہے کوئی آوے یا نہ آوے شبیر تا مدد دا کر کے سوال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے تیرا تو لہند لاندے آخر زمین تے آئے تیرا تو لہند لاندے آخر زمین تے آئے توڑے زین تے ہن چڑھنا محال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے جھولی دے وچ سکینہ زخماں دا حال پوچھ دی جھولی دے وچ سکینہ زخماں دا حال پوچھ دے بس دے دے وال چم دے بس دے دے وال چم دے دانے حال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے گوہر نماز لیکھن ہم شیر اے کھڑی ہے گوہر نماز لیکھن ہم شیر اے کھڑی ہے سجدے دا ویلا آ گئے سجدے دا ویلا آ گئے شہرگ دے نال چپ ہے توڑے جھڑیاں اوکھا زہرا دا لال چپ ہے یا حسین بہت صلوات کتھے وسندا
کتھے کربلا میں لٹ جیویا کتھے ویڑھو محمد جو کتھے مقتل میں کس جیویا کتھے ویڑھو محمد جو کتھے مقتل میں کس جیویا بدھاگا قاسم کے بدھا سے رایت برکے سبھی ارمان دل وارا سید کے دل میں رہ جیویا سبھی ارمان دل وارا سید کے دل میں رہ جیویا بچو پامال تھڑ جلے فقط شبیر جو لاشو بچو پامال تھڑ جلے فقط شبیر جو لاشو سبھن جا سجن آیا سبھنے جالا شکھنے جیویا بچو پامال تھڑ جلے فقط شبیر جو لاشو سبھن جا سجن آیا سبھنے جالا شکھنے جیویا اچے گھوڑ جے سوبن میں تھیا پامال کئی ننڈڑا ہویا نازن پلیا بچڑا گھڑنے جاسا رک جیویا ہویا نازن پلیا بچڑا گھڑنے جاسا رک جیویا رسیوں پائے سبھی بیبیوں ہلیوں ویو شام جے پاسے مگر ریحان کربل میں سبھنے جارو رہ جیویا مگر ریحان کربل میں سبھنے جارو
ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी तुझो नाज़ुक बदन तुझो नाज़ुक बदन वीर ततियारे तसरा जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी तुझो नाज़ुक बदन वीर तुझो नाज़ुक बदन वीर ततियारे तसरा जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी अदा तुझे सुमण लाए अदा तुझे सुमण लाए हुजे हा झोली नाने जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी रही सकीना खे आस रही सकीना खे आस तुझे सीने सुमण जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ढकियल लाश पत्थरनि सां ढकियल लाश पत्थरनि सां हिलिया क़बर ज़रा जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी तोखे या फ़िक्र चादर जो तोखे या फ़िक्र चादर जो मूंखे या सोच कफ़न जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी तोखे दफ़न कयो नाहे तोखे दफ़न कयो नाहे आहे ग़रीबी ज़ैनब जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी आहे मदीने जो मीर आहे मदीने जो मीर किस्मत हाय हुसैन जी ॾाढी गरम या ज़मीन पया लाश हुसैन जी जब शिम्र मारता था तमाचा हुसैन को जब शिम्र मारता था तमाचा हुसैन को
سکینہ حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو پتھر کسی نے مارے تو پھینکی کسی نے خاک پتھر کسی نے مارے تو پھینکی کسی نے خاک رن میں کسی نے بالوں سے کھینچا حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو نیزے کی نوک مار کے پسلی میں بار بار نیزے کی نوک مار کے پسلی میں بار بار جلتی زمین پہ زی سے گرایا حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو ایک ماں نے بال کھولے ہیں بالکل اسی جگہ ایک ماں نے بال کھولے ہیں بالکل اسی جگہ ایک ماں نے بال کھولے ہیں بالکل اسی جگہ جس جا پہ شامیوں نے گرایا حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو 70 قدم سے دیکھ کے خنجر کبھی گلا 70 قدم سے دیکھ کے خنجر کبھی گلا 70 قدم سے دیکھ کے خنجر کبھی گلا زینب نے تیرا بار پکارا حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو خنجر تو صرف پیاسے کی گردن پہ چل گیا خنجر تو صرف پیاسے کی گردن پہ چل گیا خنجر تو صرف پیاسے کی گردن پہ چل گیا عباس تیری موت نے مارا حسین کو جب شمر مارتا
زیشان پسلیاں تھی شکستہ بوقت دفن زیشان پسلیاں تھی شکستہ بوقت دفن عابدین کس طرح سے اٹھایا حسین کو جب شمر مارتا تھا تماچا حسین کو راز دے وچ تو دخل نہ دے اے راز دے وچ تو دخل نہ دے عید جو دہاڑ ہوا سجے مدینے نواں کپڑا ہوتا حسن و حسین باب دالے پاسے ہے اما سجے مدینے جے بارے نواں کپڑا ہوتا نسانا کپڑا حسین فرماتی بچڑا درزی ہے اٹھ جنت نواں کپڑا ہے شہزادہ دلا شہزادہ فرمائش کی ہے اما جڑا حسن کپڑا اوڑھے شان جی سواری ہو جی جیڑے شان جا سا کپڑا اوڑے شان جی سواری سین چلی ونجو مسجد نانا جی طرف نانا جی طرف بھجنا بھجنا حسن و حسین آیا چونتا نانا ڈھیرس اما جنت اما جوڑا گھرایا ہانے جیڑا حسن کپڑا اوڑے شان جی سائیں سواری سواری جو نام ہے کائنات جو رسول جھکدے اترو ہیٹ تو جو بھئی شہزادہ کلن تے سوار حسن تو فرمائے نانا گھر جے طرف مولا حسین تو فرمائے نانا مسجد دی طرف مولا حسن تو فرمائے نانا گھر مولا حسین تو فرمائے نانا مسجد شریف کو پڑھنا رہا پڑھ تھا رسول جا 70 چکر لگا خبر پئی سائن کے گھر میں آئی مولا علی طرف چیتی یا علی جی تو کہ بچڑا پیرا نہیں مکھے بابا یا علی جی تو کہ بچڑا پیارا یہ مکھے پہ جو بابو پیارا ہوا بھئی شہزادہ مجھے بابا جی کلن دے مجھے بڑھڑو بابا تھک جی پہ ہو دو یہ بدھی مولا علی رسول طرف پہ ہوتے چاہیے تو بھئی شہزادہ کلن تے بنی شہزادہ کی تو فرمائے حسن و حسین لئیے چو تانجو نانو تھک جی پیو دو رسول تو فرمائے ای راز دے وچ تو دخل نہ دے ہو تکلیف دا چھٹ لنگ ویسے ہو اج اے عزم دن نانے کو کل نانا چاز میں سی نبی فرمیندہ ہن چار دہاڑے ہو خوشیاں دے اتھو ٹر ونجڑے پردیسے ہو چے کو اج میں مہر تے چاہی پھر دائیں دی لاش نہ کوئی دفنے ای راز دے وچ تو دخل نہ دے تکلیف دا چھٹ لنگ ویسے ہو وجہ اے عزم دن نانے کو کل نانا چاز میں سی نبی فرمیندہ ہن چار دہاڑے ہو خوشیاں دے ٹر ونجڑے پردے سے ہو چے کو
वज में मोहर ते चाहे फिर दाऊं दी लाश न कोई दफने सी अदादारो हसन हुसैन की खबर थी अम्मा घर रोए थी बई शहजादा तकड़ा पंहिंजे नाने जे कुलनि तां लथा भॼंदो भॼंदो उन तरफ़ आया जिथे साईं ज़हरा वेठी मौला हुसैन तो फरमाया अम्मा रोई छो थी अम्मा रोई छो थी साईं फरमाया बई शहजादा मुंहिंजे पीउ जे कुलनि ते वेठो मुंहिंजो बाबो थकिजी पियो हूंदो सखी हुसैन मां जे कदमनि ते हथ रखी चए थो तेरी हिक हिक हंज तूं मां ज़हरा ओ तेरी हिक हिक हंज तूं मां ज़हरा कुर्बान वने शबीरे हो हिक लहज़ा चाहे पियो ते दे तेरे बेवस लुड़ पैनी जेके रोइण वेठा हो लफ़्ज़ ॿुधो तेरी हिक हिक हंज तूं मां ज़हरा कुर्बान वने शबीरे हो हिक लहज़ा चाहे पियो ते दे तेरे बेवस लुड़ पैनी रे सैयदा दा तेरे वंजा मिंटे हो विच करबल दे मैं कुलहण न दे सन तीरे हो ए अजर है प्यू दे चावण दा दस राजी है ततरी अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम ओ मज़लूम हुसैन सकीना जा चुमी वारई हो फरमायो हाण सुख सां सुम्हण विसारे ओ मज़लूम हुसैन सकीना जा चुमी वारई हो फरमायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ सुम आखिरी रात जी सीने ते सुम आखिरी रात जी सीने ते रोई धीअ खे पीउ समझायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ ओ सुम आखिरी रात जी सीने ते रोई धीअ खे पीउ समझायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ हो मूंखे जेतिरी धीअ तूं प्यारी अॼु खां पोइ तेरा दुख ॾिसंदीअ हर दुख ते सकीना सब्र कजां हर दुख ते सकीना सब्र कजां मुझे घर जो तूं सरमायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ मज़लूम हुसैन सकीना जा चुमी वारई हो फरमायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ सजाद जो ख्याल कजां बचड़ी मुझो लाल नफीस मिजाज आहे धीअ खे सजाद जूं पार तूं ॾेई धीअ खे सजाद जूं पार तूं ॾेई करे प्यार हुसैन सुम्हारियो
हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ मज़लूम हुसैन सकीना जा चुमी वारई हो फरमायो हाणे सुख सां सुम्हण विसारे छॾ बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी सकीना बाबे जी प्यारी सकीना बाबे जी प्यारी बाबे सां प्यार करण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी हो सकीना चाचे जी प्यारी सकीना गाज़ी जी प्यारी चाचे सां नाज़ करण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी हो सकीना चाचे जी प्यारी सकीना गाज़ी जी प्यारी साइड के रास्ते में किथे का तकलीफ पहुंची सेण बाबा रे नहीं पड़े चाचे अब्बास गई दारे हो सकीना चाचे जी प्यारी चाचे सा नाज़ करण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी सकीना गाज़ी जी प्यारी सकीना चाचे जी प्यारी चाचे सा नाज़ करण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी हो बाबा मां कोन रोईंदसि मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी हाय बाबा मां कोन रोईंदसि हाय बाबा मां कोन रोईंदसि मुंहिंजो ज़मन आ मुहारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी है नाहिन चादरूं सिरन ते नाहिन चादरूं सिरन ते अॻियां माहौला बाज़ारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी है नाहिन चादरूं सिरन ते नाहिन चादरूं सिरन ते अॻियां माहौला बाज़ारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी सकीना चाचे जी प्यारी चाचे सा नाज़ करण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी हो ॾिसो असां जियो बा
ॾिसो असां जियो बाबा बिना पलाणन सवारी बिना पलाणन सवारी ॾिसो असां जियो बाबा बिना पलाणन सवारी बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी ओ बाबा मां कोन रोईंदसि बाबा मां कोन रोईंदसि मुंहिंजो ज़मीन बाबा मोकिलाए सकीना शाम वञण वारी और मजिल से ज़्यादा लिखता फरमाए पहली ज़रब चली आदम ने मुंह को फेर लिया ऐ नूह मुझसे देखा नहीं जाएगा दूसरी ज़रब चली नूह ने करबला छोड़ दिया तीसरी ज़रब चली इब्राहिम ने कहा मोहम्मद इस्माइल पे छुरी चलाना आसान हुसैन को देखना मुश्किल हुसैन को नहीं देख सकता अज़ादारों ज़रबें चलती रही अंबिया करबला छोड़ के जाते रहे छठी ज़रब चली मोहम्मद ने आवाज दी या अली तुम जानो बेटा जाने सातवीं ज़रब पर अली ने कहा हसन तू जान तेरा भाई जान आठवीं ज़रब पर हसन ने कहा अम्मा मैं नहीं देख सकता हाँ सांस लो रोने आए अली की बेटियों को रोने नहीं दिया हुसैन की बेटी को रोने नहीं दिया जालिम तुम्हारे हाथ भी खुले हैं मातम के लिए पाबंदी भी नहीं है अज़ादारों ज़रबें चलती रही एक एक करके लोग करबला छोड़ते रहे सातवीं ज़रब पे हसन ने कहा अम्मा तू जान तेरा बेटा जाने एक मर्तबा सुना हुसैन ने ज़रबें चल रही आवाज दी अम्मा जी बेटा सब जाएं तू ना जाना कहा नहीं हुसैन मैं कहीं जाने वाली नहीं ज़रबें चली अर्ज़ किया था शिम्र खुद बताया कि मैंने 13 ज़रबों से मारा अलग नहीं होता था सैयद फिर मैंने बालों पे हाथ डाला सैयद को अलग किया होंठ हिल रहे थे कहा किसको बुलाते थे इस हालत में हुसैन किसको याद करते थे कहने लगा एक ही नाम था जो ले रहे थे किसका नाम था
کہتا تھا عباس عباس تیرا بھائی مارا، ایک بار نہیں مارا حسین کو، ایک بار نہیں مارا۔ امام کہتے ہیں مجھے قتل پر قتل کیا گیا، قتل کے بعد قتل کیا گیا۔ مولا کیسے؟ کہ میرا امامہ لوٹا، میری ابا چھینی، میری ابا چھینی، میرا کرتا اتارنے لگے، میرا کرتا اتارنے لگے۔ میں نے کہا نہ اتارو، میری لاش پہ زینب آئے گی۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ظالم نے اتارنا چاہیے انگوٹھی، ہاتھ پہ ورم تھا، انگوٹھی نہیں اتری۔ چاروں طرف دیکھا، دو پتھر لایا، ایک پہ حسین کا ہاتھ رکھا، چھری رکھی، دوسرا پتھر مارا، انگوٹھی نہیں، زہرا کے بیٹے کی انگلی کاٹ کر لے گیا۔ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہا ہے جو بھی نشانی دکھائے گا کہ کربلا میں کیا کیا ہے اتنا انعام ملے گا، اتنا انعام ملے گا۔ انعام کے لالچ میں حسین کو مارنے آ رہے ہیں۔ شام شہیدہ تھی نا، کل تمام شہید خیموں میں تھے، آج شام غریبہ آ گئی۔ سارے علاقے میں دیکھو سناٹا، یہاں دیکھو سناٹا۔ کربلا کا کیا حال ہوگا؟ مگر حسین کو مار کر بھی چین نہ ملا۔ معلوم ہے آواز آئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ خیموں میں آئے، حملہ کیا، پہلے زیورات لوٹے، چادریں لوٹی، پھر خیموں کو آگ لگائی۔ ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ سجاد کے خیمے میں بیویاں آئیں، سجاد کا بستر چل رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا سجاد مسئلہ بتا۔ پہلا مسئلہ امامت کا بتا۔ سجاد نے کہا پھوپھی تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تو خود فیصلہ کر۔ کہا نہیں تو امام ہے، شریعت کا مسئلہ بتا۔ پھوپھی اماں پوچھو، یہ بتا جل کر مر جائیں یا جان بچائیں؟ سجاد کہتے شیعوں میں مر جاتا، پھوپھی سے یہ نہ کہتا۔ باہر چلو، صبر سے مسائب سنو، سانس لو، صبر کرو اور پھر ماتم کرنا۔ عزاداروں، سجاد نے حکم دیا باہر نکل جاؤ۔ بیویوں نے بالوں سے پردہ کیا، باہر چلی گئی۔ سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا سکینہ خیمے میں کھڑی، کرتا چل رہا ہے۔ آواز دی سکینہ باہر نہیں جاؤ گی؟ کہنے لگی بھیا تو نے بڑوں کو مسئلہ بتایا، کیسا مسئلہ؟ بالوں سے پردہ کرو، باہر نکل جاؤ۔ میرے بال بہت چھوٹے ہیں۔ سکینہ کرتا چل رہا ہے، باہر جاؤ۔ پردہ کیسے کرو؟ ہاتھوں سے پردہ کرو، باہر جاؤ۔ سکینہ باہر آئی، کرتے میں آگ، پریشان ہے سکینہ۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں دوڑا، میں چاہتا تھا بچی کے دامن سے آگ بجھاؤں، وہ مجھے دیکھ کے دوڑی، وہ تیز ہوئی، میں تیز ہوا، ایک پتھر سے ٹکرا کے گر گئی۔ میں قریب آیا، کہا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، زہرا کی پوتی سیلانی ہوں، ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے کہا بیوی میں تو کرتے سے آگ بجھانا چاہتا۔ کہنے لگی ہمدرد ہے؟ ہاں میں تیرا ہمدرد۔ آگ نہ بجھا، پھر مجھے علی کا راستہ بتا، نجف کا راستہ بتا۔ کیا کرو گی؟ علی سے ملاقات کروں۔ دادا سے فرمایا
فریاد کروں گی۔ عزاداروں لوٹ کے لے گئی فوج خیموں، خیمے چل گئے، ایک آدھا خیمہ جلا ہوا بچا ہے، اس میں علی کی بیٹی نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ابھی اکٹھا کر رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ علی کی بیٹی کی غربت سنو گے، ایک ریت کے ٹیلے کے قریب آئی، چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اندھیرا تھا، فوجیں دور تھی، سر کو سجدے میں رکھا، آواز دی، پروردگار تو جانتا زینب عام عورت نہیں، میں فاطمہ کی بیٹی، میں محمد کی نواسی، میں جانتی ہوں شریعت کو، تو کسی مومنہ کی نماز، کسی مزدور کی نماز گھر کی تنہائی میں بغیر چادر قبول نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں، میری چادر کلمہ پڑھنے والے لے گئے، آج سے میری نمازوں کو ایسے ہی قبول کرنا۔ اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے بچوں کو گننا شروع کیا، مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے، 2 بچوں پہ سے گھوڑے دوڑ گئے، 2 بچے پھمال ہو گئے، ایک مرتبہ جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، خیمے میں بٹھایا، قیامت آ گئی، سننا جو شام غریبہ کے لیے آئے، قیامت آ گئی۔ قیامت کیوں آئی؟ ایک مرتبہ آواز دی، اما فضا جی بی بی، حسین کی امانت سکینہ کو دیکھا، کہنے لگی نہیں بی بی سکینہ کو نہیں دیکھا، کلثوم بہن سکینہ کو دیکھا ہے، آواز نہیں آئی، مڑی گنج شہیدہ کی طرف آواز دیتی تھی، اکبر، سکینہ تو نہیں آئی، آواز نہیں آئی، دریا کر رو کیا، عباس سکینہ کو تو نہیں دیکھا، کوئی آواز نہیں آئی، بس ایک مرتبہ لاشوں میں سے ہوتی ہوئی، تیروں تلواروں میں سے ہوتی ہوئی آواز دیتی جائے گی، یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا، ایک لاشے سے جس کے اوپر سر نہیں تھا، کٹی ہوئی گردن، آواز دینے لگی، بہن آہستہ بول، سکینہ ابھی میرے سینے پہ سوئی ہے۔ قریب آئی علی کی بیٹی، کیا دیکھا؟ پتھروں کا ڈھیر، نیزوں کا ڈھیر، تلواروں کا ڈھیر، چیزوں کو ہٹا کے دیکھا کوئی لاشا ہے، نہ پہچانا، ایک مرتبہ آواز دی، آنتا آخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ ہاں زینب، تیرا بھائی حسین، کیا دیکھا ہے؟ کونے میں سکینہ سو رہی، سینے پہ سکینہ سو رہی، سکینہ کو اٹھایا، آواز دی، بی بی میں 53 برس کی، تو 3 برس کی، میں نہ پہچان سکی، تو نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنا بستر تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈتے مختل آ گئی، میں آواز دیتی تھی یا بتا، اور یہ لاشا کہتا تھا بنیا الیہ، سکینہ میرے پاس آؤ بیٹا قریب آؤ، وہی خوشبو ہے، وہی سینہ ہے، میری آنکھ لگ گئی، یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، آنکھ لگی نا، میرا بابا خواب میں آیا، مجھے ایک پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ میرے شیعوں کو، میرے سجاد سے کہنا شیعوں کو ایک پیغام دے، کیا پیغام دے؟ شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا پہلے حسین اس کی پیاس یاد کرنا، اور جب بھی کوئی غربت یا شہادت کا تذکرہ کرنا پہلے میری غربت یاد کرنا۔ مولا ہم تو اتنا اپنے باپ کو نہیں روتے جتنا تجھے روتے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں روتے جتنا علی اکبر کو روتے، زہرا گواہ ہے، ہم اپنی بچیوں کا ماتم نہیں کرتے، تیری سکینہ کا ماتم کرتے۔ حسین مولا نے یاد کیا، مجلس ہو رہی، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی آئے نہ آئے، سکینہ سجاد کے ساتھ آتی، پھوپھی کے ساتھ آتی، فرش ادا بچھا، آواز آئی پھوپھی اماں چلے، جمع ہو گئے ماتمی، عرصہ لینا ہے، پھوپھی کہتی ہے سکینہ کو ساتھ میں نہ لے لو پھوپھی اماں، سکینہ ساتھ آ گئی، جب سکینہ آئی نا اور اتنے مجمع کو دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، حیران رہ گئی، پھوپھی اماں
یہ سارے کون سے حسین کا ماتم کر رہا ہے؟ یہ سب لوگ، یہ اتنے بڑے، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ عورتیں، یہ بچے بوڑھے، یہ کس حسین کو رو رہے ہیں؟ سکینہ تیرے بابا سے بھی مظلوم کوئی حسین ہے، یہ تیرے بابا کا ماتم کرنے آئے تو سنو کہ کتنی ڈھارس ہے سکینہ کو تم پر. کہنے لگی اگر یہ سب لوگ کربلا آ جاتے، اگر یہ بچے، یہ بڑے، یہ بوڑھے، یہ سارے کربلا آ جاتے، سجاد دو کام نہ ہوتے، مجھے یقین ہے کچھ بھی ہوتا، دو کام نہ ہوتے. سکینہ کیا نہ ہوتا؟ کہتی ہے ایک میرا اصغر نہ مارا جاتا ہے، دوسرا کیا نہ ہوتا؟ میرے کانوں سے بالیاں نہ جاتا. اجرکم اللہ، گریہ کر رہے ہو نا، آواز کو بڑھانا. علی کی قربت کا چند لفظوں میں تذکرہ کر رہا ہوں، پھر ماتم کرنا. سنو گے؟ علی کی بیٹی پہلی مرتبہ زندگی میں گھر سے باہر آئی ہے عباس کے بعد. ایک مرتبہ چوب خیمہ اٹھائی اور جلے ہوئے خیمے میں جس میں عورتیں اور بچوں کو بٹھایا تھا، بچے کانپ رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں فوجیوں کے ڈر سے. کہنے لگی گھبراؤ نہیں، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب زندہ ہے. علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زینب زندہ ہے. پھر ایک چوب اٹھائی اور آ کر ناد علی پڑھ کر طواف کرنے لگی. خیمے کا طواف کر رہی تھی. میں قربان آل محمد پر. ایک بچہ آگے بڑھا، دامن پکڑا، پھوپھی اماں آپ خیمے میں جاؤ، پہرا میں دوں گا. کہنے لگی کون آیا؟ کہا میں عباس کا بیٹا. کہا چھوٹا ہے، خیموں میں جاؤ. کہا چھوٹا ہوں مگر ہوں تو عباس کا بیٹا ہے. چھوٹا ہوں مگر ہوں تو عباس کا بیٹا ہے. جاؤ بھی خیمے میں جاؤ. کہا نہیں آج کی رات ایسے ہی رہنے دو، آپ خیمے میں جاؤ. تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پھر ایک کام کرو. کیا کروں؟ عباس کے لہجے میں نعت علی نہ پڑھو، غازی کے لہجے میں نعت علی نہ پڑھو. کیوں؟ جب آپ عباس کے لہجے میں نعت علی پڑھتی ہو نا، علی کو بلاتی ہو، عباس کا لاشا اٹھ کے گرتا. تم جاؤ خیمے میں، ماں کے پاس آرام کرو. بچہ خیمے میں چلا گیا. زینب طواف کر رہی تھی. بس سنو جس کے لیے رحمت دی. میں جانتا ہوں 10 دن سے تھکے ہوئے ہو، آرام نہیں کیا، مگر تمہاری وجہ خلقت یہی مجلس و ماتم ہے. زہرا کو خوش کرنے آئے ہو نا، اس گھرانے پہ رونے نہیں دیا گیا. ایسے رو جیسے کوئی جوان بچے پر اس کی بیوہ ماں رویا کرتی ہے. ایک مرتبہ آواز دی نعت علی اما سر جائے. ابھی پہرے پر آئی ہے علی کی بیٹی. کیا دیکھا؟ سامنے سے گھوڑا سوار آ رہا ہے. دیکھو تھکے ہوئے ہو نا، مگر سنو. کوفہ رمضان تھا، علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، علی زخمی ہوئے تھے. علی مولا کو بستر پہ لا کے لٹایا گیا. علی مولا نے بچوں سے کہا اب زیادہ دن تمہارے پاس نہیں، بس 2 دن بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا. سب بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا. حسن سارے بچوں سے خبردار، میرے شیعوں سے خیال رکھنا، دین کا خیال رکھنا. اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا، بچوں کو کہا تم جاؤ اور میری زینب کو میرے پاس بھیجو. زینب آ گئی. ایک مرتبہ زخمی مولا نے اپنی بیٹی سے کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھو. کہنے لگی بابا آپ زخمی ہو. کہا تو لیٹے گی مجھے آرام ملے گا. ایک مرتبہ زینب نے سر رکھا. پیار کرتا جائے گا مولا، کہتا جائے گا اے زینب تم نے ساری زندگی میرے گھر میں زہرا کی طرح گزاری. نہ تیری ماں نے مجھ سے کچھ مانگا، نہ تو نے کچھ مانگا. اچھا آج کے لیے میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، باپ سمجھ کر، امام سمجھ کر مجھ سے کچھ مانگ لو. کہنے لگی نہیں بابا میرے گھر میں سب کچھ ہے، سب آپ کا صدقہ ہے، میں کیا مانگوں؟ نہیں بیٹا کچھ مانگ لو. بابا جب میں نے آپ نے بتایا آپ سے صحت میں کچھ نہیں مانگا تو بیماری میں کیوں پریشان کروں؟ اب تو دنیا چھوڑ رہے ہو، مجھے غم دیکھا نہیں جاتا. آواز آئی مجھے چھوڑ، غم کو چھوڑ، تو مجھ سے کچھ مانگ لے. جاتے علی کی بیٹی نے جب سنا نا بابا حکم دے رہا ہے
کہ کچھ مانگ. تو علی کی بیٹی نے کہا بابا اگر حکم دیا ہے تو ایک شے مانگتی ہوں. رونے کے لیے یہ بات کافی. ایک مرتبہ کیا مانگو گی؟ کہنے لگی بابا تو نے کربلا مجھے خود بتائی ہے نا, تو نے کہا تھا نانا کا دین بچانے کے لیے بیٹے دینے پڑیں گے, میں دے دوں گی. تو نے کہا تھا بھائی دینے پڑیں گے, میں دے دوں گی. گھر چھوڑنا پڑے گا, میں چھوڑ دوں گی. رسن بدوانی پڑے گی, میں بدواؤں گی. چادر دینی پڑے گی, میں دوں گی. سب کچھ کروں گی جو تو نے کہا ہے. ایسے ہی ہوگا جو اماں نے کہا, جو بھائی نے وعدہ کیا, جو میری ماں نے مجھے کہا ہے, میں ہمت کر کے وہی کروں گی. مگر سینے سے لگ کے کہنے لگی بابا تو نے مانگنے کا کہا ہے نا؟ ہاں بیٹا مانگنے کا کہا ہے. سن بابا میں تیری بیٹی ہوں, عباس تو نہیں ہوں نا, بیٹا تو نہیں ہوں نا, بیٹی ہوں. ہاں بیٹی ہو. اگر امتحان کربلا میں کہیں گھبرا جاؤں اور تجھے آواز دے دوں, دیر نہیں لگانا, بیٹی کے پاس آ جانا. اب اپنی آوازوں کو بڑھانا. بچن جملے. ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا, علی نے آنکھیں بند کر لی. اس وعدے پر زینب جہاں تھک جاؤ, جہاں پریشان ہو, ایک بار نعت علی پڑھنا, علی جہاں ہوگا تیرے پاس آ جائے گا. ابھی علی کی بیٹی نے نعت علی شروع کی, وہاں سے گھوڑا آنے لگا, ایک گھوڑا سوار آنے لگا. علی کی بیٹی نے جلال میں آواز دی, خبردار آگے نہیں آنا. اور میں کوئی عام مستور نہیں ہوں, نبی کا واسطہ. بچے بڑی مشکل سے سوئے, واپس چلا جا. وہ نہیں رکا, آگے بڑھا. جب آگے بڑھا نا, ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو اور جلال آیا. کہنے لگی سن میں غازی کی بہن ہوں, عباس کی بہن. وہ عباس کے نام پہ بھی نہیں رکا, ایک مرتبہ اور آگے بڑھا. اب زینب نہیں رہی, عباس بن گئی. ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ رکھا, جلال میں کہنے لگی میں نے تجھے نبی کا واسطہ دیا, تو نہیں رکا. میں نے غازی کا نام لیا, تو نہیں ڈرا. میں عام مستور نہیں. پھر کہہ رہی ہوں اگر اب میری بات نہیں مانی اور ایک قدم آگے بڑھایا, خدا کی قسم نجف کا روح کروں گی اور علی کو آواز دے دوں گی. ماتم کرو, ماتم تمہارے ہاتھ میں. غربت ہے علی کی بیٹی کی, میں علی کو آواز دوں گی. اتنا سننا تھا, چہرے سے نقاب ہٹی, آواز دی زینب علی آیا. علی آیا, تو نے بلایا, علی آیا. سنو گے, علی آیا. جب بی بی نے سن دیکھا نا بابا آیا, فضا کی طرف مڑ گئی. فضا جی بی بی, کوئی چلی ہوئی پھٹی ہوئی چادر ہو تو دے دے. ماں بہنوں والے بیٹھے, بی بی نہیں ہے چادر. کہنے لگی میں کیا کروں, میں کبھی بابا کے سامنے اس حالت میں نہیں آئی. مولا نے تسلی دی, سر پہ ہاتھ رکھا. بابا اب آئے. اجڑ گیا گھرانہ, مارا گیا حسین, کٹ گیا عباس کے بازو, چھٹ گیا علی اصغر کا گلا, جوان کے سینے میں نیزہ اتر گیا. بابا قاسم پامال ہو. آواز دی زینب سب کا پرسا, تسلی کرو سب کا پرسا. ایک مرتبہ دیکھا, کیا دیکھا؟ ایک طرف سکینہ کھڑی ہے, سکینہ کھڑی رو رہی. سبا کر ملے علی مولا سے, سکینہ نہیں ملی. آواز دی سکینہ دادا سے نہیں ملے گی, دادا کے پاس نہیں آئے گی. کہنے لگی دادا سلام. سکینہ کا سلام. قریب آؤ بیٹا, دادا کی گود میں آؤ.
کہنے لگی دادا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی، آج مجھ پر ایک راز کھلا۔ کیا راز کھلا؟ مجھ پہ یہ راز کھلا، زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی۔ آواز دی ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگی دادا تیری بیٹی نے ایک بار نعت علی پڑھی تو آ گیا، میرا بابا سوا ہوتا رہا، میں آوازیں دیتی رہی تو نہیں آیا۔ علی نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، گلے سے لباس ہٹایا، گلے سے لباس ہٹایا، سکینہ کی نگاہ پڑی، چیخ ماری دادا تیرے گلے پہ خنجر کا نشان، تیرے گلے پہ خنجر کا نشان۔ کہنے لگا سکینہ میں کہاں سے آتا، میں کہاں سے آتا، وہیں تو کھڑا تھا، تیرے بابا کے پاس کھڑا تھا، خنجر خالی حسین پہ نہیں چلا، میرے گلے پہ چلا، محمد اور حسن کے گلے پہ چلا، یہ خنجر سیدہ کے ہاتھوں پہ چلا۔ پھر حسین مارا گیا، پھر حسین مارا گیا۔ سکینہ میں وہی تھا، کہاں جاتا، کہاں جاتا، بس آخری بات سنو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک بات پوچھی، ماتم کا وقت ہے ماتم کرنا۔ بی بی نے پوچھا بابا میں نے تیرا جنازہ دیکھا تھا، کوفے میں تیرا جنازہ دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا تھا ایک طرف سے حسنین نے اٹھایا تھا، دوسری طرف سے خود اٹھا ہوا تھا، بابا اٹھانے والے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا ہاں سچ ہے، حق ہے، میرا جنازہ خود اٹھا تھا۔ اے بابا کس نے اٹھایا تھا تیرا جنازہ؟ کہنے لگا تیرا بابا عام آدمی، کائنات کا سردار ہے، جبرائیل اور میکائیل جنازہ لے کر چل رہے تھے۔ سن لیا تم نے، عشرہ ہو گیا مکمل، اللہ زندگی دے تو پھر رونا ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل برے بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ بس جملہ سنو ماتم کرنا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا زینب تیرے بابا کا جنازہ ایک طرف سے میرے بیٹوں نے اٹھایا، ایک طرف سے ملائکہ نے اٹھایا، رونے لگی زینب، رونے لگی، بابا سے لپٹ گئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا مجھے معاف کرنا، معاف کرنا، جس کے 18 بیٹے زندہ ہو، جس کے 18 بیٹے زندہ ہو، ضروری نہیں کہ اس کا جنازہ فرشتے اٹھائیں، پھر بھی تیرا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا تھا، رونا نہیں آتا نا؟ تیرا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا تھا۔ او بابا میرا حسین، میرا حسین کربلا میں پڑا، کوئی اٹھانے والا نہیں، دیکھ لاش پہ گھوڑے دوڑا، میرا بھائی ماتم حسین۔ دشمن علی دے کل تھی دفن گئے، زہرا دے بچڑے دھپتے پے، دشمن علی دے کل تھی دفن گئے، زہرا دے بچڑے دھپتے پے، زہرا دے بچڑے دھپتے پے،
مقتل چ پورے ترے دی گزر گئے مقتل چ پورے ترے دی گزر گئے زہرا دے بچڑے نہ دھپتے پے دشمن علی دے کل تھی دفن گئے زہرا دے بچڑے نہ دھپتے پے فیضا جو گئی ہے مقتل وچالے اکبر دی ماں کو آدسیا حالے اکبر دی ماں کو آدسیا حالے اکبر دے قاتل چھاواں تے بہ گئے اکبر دے قاتل چھاواں تے بہ گئے زہرا دے بچڑے انہاں دھپتے پے ہیں اکبر دے قاتل چھاواں تے بہ گئے زہرا دے بچڑے انہاں دھپتے پے ہیں یا حسین